اب اس کے 6 پیراگراف نمبر 6, 21, 22 اور بالخصوص 40, 41 اور 42 یہ پیراگراف جو ہیں یہ بڑے توجہ کے لائق ہیں. میں آپ کو 1-2 پڑھ کے سناتا ہوں. یہ پیراگراف نمبر 40 ہے. فیصلے میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ جن انتظامی احکامات کو اس مقدمے میں چیلنج کیا گیا تھا ان کا اطلاق احمدیوں کے صرف ان افعال پر ہوتا ہے جو وہ عوامی سطح پر انجام دیں، نہ کہ ان افعال پر جو وہ اپنے گھروں یا عبادت گاہوں میں کریں. چنانچہ انتظامی احکامات کے بعض اقتباسات نقل کرنے کے بعد قرار دیا گیا. سمجھے ہیں؟ میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ تمہیں بتا دوں. اس کیس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ربوہ شناب نگر یہ مرکز ہے پوری دنیا کا قادیانیوں کا، چنیوٹ. وہاں پہ ان کی ساری عبادت گاہیں بھی ہیں. انہوں نے جنت و دوزخ بھی وہاں بنائی ہوئی ہے، اپنی خود ساختہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. میں اس کی کہانی نہیں بتاتا آپ کو، جا کے دیکھ لینا. وہاں ان کی تبلیغ کے سارے مراکز ہیں، وہاں ان کے ہاسپٹل ہیں، وہاں ان کے ڈاکٹرز ہیں جو بڑے قابل ہیں، باہر سے پڑھ کے ہیں. چونکہ کمیونٹی ہے اور پورا یورپ ان کی پشت پر کھڑا ہے. جس طرح پورا یورپ، پوری عیسائیت اسرائیل کی پشت پر کھڑی ہے، ایسے ہی پورا یورپ ان قادیانیوں کی پشت پر کھڑا ہے. ان کو ویزے بھی ملتے ہیں، ان کی وہاں پہ وہ سٹڈیز بھی ہوتی ہیں، فری ان کے لیے علاج معالجہ، اور وہاں سے ان کے ڈاکٹر بھی آتے ہیں. وہاں مطلب جو فیسلٹیز دے سکتے ہیں وہ سب کی سب ان کو وہاں پہ دی جاتی ہیں. ایک قرآن مجید کی تحریف کی گئی، ہمارے قرآن مجید کی تحریف کی گئی، اور تحریف کر کے اس کا نام تفسیر صغیر رکھا گیا. اور تحریف یہ کی کہ جن جن آیات سے شان ختم نبوت کا اظہار ہوتا تھا ان آیتوں کو یا تو نکال دیا گیا یا ان کے معانی چینج کر کے اس تفسیر کو چھاپ دیا گیا. اور پھر وہ تفسیر مختلف فیسٹیولز کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا، یونیورسٹیز کے اینول فیسٹیول کے اندر. اور اسی طرح انہوں نے ایک دو مدرسہ اور اکیڈمیز بنائی ہیں، ان کے اندر بھی اس تفسیر کو تقسیم کیا گیا. اور بعد ازاں یہ تفسیر پھر ہر گھر کے اندر مفت تقسیم کی گئی، اور آتے دروازہ نوک کرتے اور کہتے ہیں یہ ہم قرآن پاک کا تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ تحفہ رکھ لو. اور وہ تحفہ بطور تحفہ قرآن پاک جو دیا جاتا تھا وہ قرآن نہیں تھا بلکہ مرزائیوں کی تفسیر صغیر تھی. یہ سارا دندہ ہوتا رہا. اس پر پھر مقدمہ درج کروایا گیا 2019 میں. پھر اس کو جو اس کے اندر مزید چیزیں شامل کی گئیں 2021 میں. اس کا فیصلہ چلتا رہا، وہ پینڈنگ تھا. اس کو وہ جیل کے اندر تھا، جو مبارک ثانی ہے وہ جیل کے اندر تھا. یہ چلتا رہا جیسا ہمارا عدالتوں کا شیڈول ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس یہ معاملہ آ گیا. قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اس کا فیصلہ دے کر پہلے اسے رہا کر دیا گیا اور کہا کہ یہ کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں، لہٰذا اسے رہا کیا جائے. اگر بنتا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا 6 مہینے ہے، اور اس کو 13 مہینے ہو گئے ہیں جیل میں، لہٰذا اس کی سزا بھی پوری ہو چکی ہے، اس کو آزاد کیا جائے. وہ مبارک ثانی کو چھوڑ دیا گیا. پھر علماء نے، پھر وکلاء نے، پھر بہت ساری کمیونٹیز نے اس کو متوجہ کروایا اس پر ریویو لیا جائے، یہ فیصلہ درست نہیں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. وہ فیصلہ ریویو میں آیا. اب یہ جو تازہ ترین فیصلہ ہے یہ اس ریویو کا فیصلہ ہے. اس پر ریویو لیا گیا. پھر اس پر 10 مختلف مراکز کے اندر، وہ شیعوں کے بھی تھے اور سنیوں کے بھی تھے، تمام مکاتب فکر، اس کا نام بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی بھیجا گیا کہ اپنی اپنی رائے یا اپنے نمائندے بھیجیں. نمائندے بھی بھیجے گئے. تو صرف
3 نمائندوں کو سنا گیا، باقیوں کو دھکے دیے گئے۔ مختلف علماء نے جن کو وہاں جانے کی اجازت نہ دی گئی ان کو کہا گیا کہ اپنی رائے لکھ کر بھیجیں۔ تو مختلف علماء نے، جن کے 5 کے نام اس میں درج ہیں، ان 5 علماء کو تو کم از کم انہوں نے علمی حیثیت میں ایکسیپٹ کیا اور ان کی آراء کو دیکھا گیا۔ پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، یعنی اب سمجھیں، میں یہ سینیریو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دھوکہ دینے کا واردات کیسے کی گئی۔ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں جناب، ہم علماء سے رائے لے رہے ہیں جناب، ہم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے جناب، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے پر احتجاج نہیں ہوئے۔ لوگ انتظار میں تھے کہ ریویو میں ہے، اب اچھا فیصلہ آئے گا، اب ہماری ترجمانی ہوگی، اب مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ خباثتیں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں سے ان کو پروموٹ کر کے چیف جسٹس کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ قوتیں آج کام لے رہی ہیں، جو انہیں چیف جسٹس بناتی ہیں وہ قوتیں پھر کام لیتی ہیں، اور یہ کام لیا گیا۔ اب اس جو 2 لائنیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ پہلے فیصلے کی نفی کی گئی کہ اس کے اندر یہ تھا، لیکن جو مبارک احمد ثانی کا معاملہ ہے اس کا تعلق، اس قانون کا تعلق یہ تھا کہ قادیانی کھلے عام اپنی سرگرمیاں نہیں سر انجام دے سکتے، اپنی 4 دیواری کے اندر یا اپنی عبادت گاہوں کے اندر یا وہ اپنے مجموعوں کے اندر تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کھلی چھٹی دی گئی کہ ان کا اطلاق احمدیوں کے صرف ان افعال پر ہوتا ہے جو وہ عوامی سطح پر سر انجام دیں۔ یعنی یہ جو دفعہ لگی ہے یہ اس پر لگی ہے کہ عوامی سطح پر ایسا کریں تو مجرم ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو مجرم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا مبارک احمد ثانی اور اس کی پوری ٹیم نے یہ جو کام کیا ہے یہ عوامی سطح پہ نہیں کیا، لہٰذا اس کو چھوڑا جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب، اپنی گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر کوئی بارود بنا لے، کوئی ایٹم بم بنا لے تو بننا چاہیے، اس کو تو نہیں پوچھا جائے گا نا۔ سارے کام خراب گھر کی 4 دیواریوں کے اندر ہی تو ہوتے ہیں۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر چیف جسٹس کی ماں، بہن، بیٹی کوئی ایک کر دے اور وہ کہے جناب میں تو گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے کر رہا تھا، میں کون سا کوئی کھلے عام کر رہا تھا، کیس ہو سکتا ہے اس پر۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ گھر کی 4 دیواری یا اپنی عبادت گاہ میں وہ یہ کرتے ہیں، پھر وہاں کھلی چھٹی دی جائے، وہاں بیٹھ کے وہ قرآن کی تحریف کر لیں تو کر لیں، وہاں بیٹھ کے قرآن کے معنی چینج کر لیں تو کر لیں، وہاں بیٹھ کر وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارے تو مارے، وہاں بیٹھ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیں تو دے، وہاں بیٹھ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیں تو دے، وہاں بیٹھ کر وہ پوری امت مسلمہ کے اربوں لوگوں کو غیر مسلم قرار دیں تو دے۔ چھٹی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہونی چاہیے تو قبلہ چیف جسٹس صاحب ان کو اس بات کی بھی چھٹی نہ دیں، اپنا فیصلہ واپس لیں۔ آپ ایگری ہیں نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے ایگری ہیں نا آپ؟ اس بات پر ہم ایگری ہیں اور یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ جس طرح قادیانیوں کو سر عام اور عوامی اجتماعات کے اندر ان کے ہر معاملہ پر پابندی ہے، اسی طرح 4 دیواری کے اندر بھی اور عبادت گاہوں کے اندر بھی ان پر ہر قسم کی پابندی ہونی چاہیے۔ ایگری ہے آپ؟ اب میں اگلی بات پڑھتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ مذکورہ بالا قیود سے واضح طور پر وہ کام مراد ہیں جو عوامی مقامات پر یا عوام کی نظروں کے سامنے سر انجام دیا جائے، نہ کہ وہ جو نجی طور پر سر انجام دیے جائیں۔ یعنی جو دفعات ان پر لگی ہیں وہ اس لیے لگی ہیں، قانون یہ ہے کہ عوامی سطح پر یہ کریں، انہوں نے نہیں کیا لہٰذا وہ مجرم نہیں ہے، ان کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں اختصار کر رہا ہوں، اب سمجھیے پہلی بات یہ تھی، دوسری بات
اب دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہ کلمہ استعمال نہیں کر سکتے. آئین کے اندر یہ بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عیسائی کلمہ نہیں استعمال کر سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے روزے کو روزہ نہیں کہہ سکتے، قربانی کو قربانی نہیں کہہ سکتے، ہمارے قربانی کے دنوں میں وہ قربانیاں نہیں کر سکتے، ہمارے روزوں کے دنوں میں وہ روزے نہیں کر سکتے، ہمارے حج کے دنوں میں وہ حج نہیں کر سکتے. شعائر اسلام وہ کھلے عام بھی اور گھروں میں بھی بجا نہیں لا سکتے. اپنی عبادت گاہیں اس طرح کی بنائیں گے کہ ان پر مینار نہیں لگے گا، ان پر گنبد نہیں بنے گا. اس طرح سے وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے. اب یہاں دیکھیے یہ کتنا احمقانہ جملہ ہے. آخری جملہ کیا ہے؟ عبادت گاہ کے اندر کلمہ کا اظہار جس میں رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، ایسا فعل نہیں تھا جو اس جرم کے عناصر کی تشکیل کرے. کسی احمدی کے ذہن میں کلمہ پڑھتے وقت کیا تھا، اس سے مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ 295C کا جرم وجود میں نہیں آتا جب تک اس کی جانب سے اس کے ساتھ کوئی ایسا ظاہری عمل نہ ہو جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کی توہین ہوتی ہو. اب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، منع ہے نا کلمہ پڑھنا ان کے لیے، جج صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کو کیا پتا ہے کہ ان کے ذہن میں کون سا محمد ہے؟ لہذا آپ ان پر اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ انہیں منع نہ کریں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی ہم کلمہ پڑھیں تو اس کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آتا ہے تو کیا مراد لیتے ہیں؟ میں وہاں سے پیچھے لے کے آتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، اس نبی سے مراد کون ہے؟ نام تو نہیں نا، نام تو کسی نبی کا نہیں. 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی تو اس نبی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں. کون سے نبی ہوتے ہیں؟ یہی نا. اب شرح تہذیب جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں بھی یہ لفظ تھا، اعتراض کیا گیا کہ یہ صرف نبی لکھا ہوا ہے، کیا پتا کون سا نبی ہے؟ تو صاحب شرح تہذیب نے یہ جواب دیا، فرمایا کامل نبی بھی ایک ہی ہے. جب بھی صرف لفظ نبی بولا جائے تو اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اب یہاں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں، صرف لفظ نبی عیسائی بولے، لفظ نبی یہودی بولے، لفظ نبی پارسی بولے، اس سے مراد اس کا نبی نہیں ہوگا، اس سے مراد بھی ہمارا نبی ہوگا. اور یہ بات تو صرف نبی کی ہے. اور جہاں کوئی محمد بول رہا ہے اور ہمارا جج کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کون سا محمد ہے، ہم اتنے ہی احمق ہیں، ہم اتنے ہی مر گئے ہیں، ہم اتنے بے غیرت مسلمان ہو گئے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی کا نام لے کے توہین کرے تو ہم کہیں تمہیں کیا پتا کون سا محمد ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو چیف جسٹس صاحب آپ کا فیصلہ ہم جوتے کی نوک پر مارتے ہیں. بولیے آپ کا فیصلہ میرے تو پرچہ ہونا جو یاد چیف جسٹس صاحب آپ کا یہ فیصلہ ہم جوتے کی نوک پر مارتے ہیں. بولیے ہاتھ کھڑے کر کے چیف جسٹس صاحب آپ کا یہ فیصلہ ہم جوتے کی نوک پر مارتے ہیں. ہمارا ختم نبوت پر کل بھی ایمان تھا، آج بھی ایمان ہے، اور ختم نبوت کے پہرے دار ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. اور ختم نبوت کے لیے ہمارا جان، ہمارا ایمان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ کل بھی قربان تھا، آج بھی قربان ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.